علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 18 کا تیسرا حصہ۔ تم جذباتی ہو، فوری فیصلہ لینے والی، بہت جلد جج کرنے والی، اور جو لوگ جذبات میں آ کر سارا پلان خراب کر دیتے ہیں انہیں منصوبے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈال کر اس نے بلا تردد وجہ بیان کی تو وہ دم ساتھ گئی تھی۔ ہاتھ پہلو میں آن گرے۔ اس کی ماں نے آج تک اس لیے حقیقت نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جذبات میں آ کر سب خراب کر دے گی۔ مگر کیا خراب کر دے گی؟ آخر ایسا کیا تھا جو ابھی تک اس سے پوشیدہ تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلانے لگا۔ اس نے حدید کو دیکھنا چاہا، وہ سامنے نہیں تھا۔ اسے اپنے پیروں پر کوئی حرکت محسوس ہوئی تو نظر نیچے گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں پائی، اسے روک نہیں پائی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہوا۔ تسمے باندھنا سیکھ لو، ہر بار میں موجود نہیں ہوں گا۔ حدید کے الفاظ میں کیا مفہوم چھپا تھا وہ جاننے سے قاصر تھی، مگر وہ موجود نہیں ہوگا اس خیال سے دل میں درد ہوا تھا۔ سیدھا اپارٹمنٹ جانا۔ اس کے سنہری بالوں کو چہرے پر سے پیچھے ہٹاتے اس نے نرمی سے تاکید کی، پھر اپنی جیب سے کچھ نکال کر اس کے کوٹ کی جیب میں منتقل کرتے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسے ساتھ چلنے کا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ویسے بھی اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ عائشہ کے جانے کے بعد انہوں نے گروسری کی نیت سے اسٹور کے سامنے گاڑی روکی، مگر وہیں انہیں وہ دکھائی دے گیا۔ ہاں، ان کو زید نائک کے درشن ہو گئے تھے۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھی۔ زید بیٹا، آپ یہاں؟ فون پر نوٹ بک کھول کر کھڑا زید پر شفیق سی آواز پر پلٹا تو نازش کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ارے لیڈی آپ! کمر کو جھکا کر تعظیم پیش کرتے وہ اس اچانک ملاقات پر پرمسرت ہوا تھا۔ اس دن آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بہت اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ زید کا دل گدگدایا، ایسے ہی محبتوں کا عادی جو نہیں تھا۔ وہ دراصل میں سامان بھول گیا تھا تو بس وہی۔ ان سے جھوٹ بولتے زبان بھی خاصی ہکلا رہی تھی، ورنہ ڈرامے بازی اور جھوٹ بولنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مجھے لگا میرے شوہر سے ڈر کر بھاگ گئے ہو۔ انہوں نے مسکرا کر اپنا خیال پیش کیا۔ کیوں، کیا آپ کے شوہر فوج میں ہیں؟ اس نے جانتے بوجھتے تذکرہ چھیڑا۔ ہیں تو نہیں، پر رہ چکے ہیں، انداز میں فخر سے مٹایا تھا۔ زید کو یہ نظارہ بہت بھلا محسوس ہوا۔ ہینڈز اپ، ڈرنے کی اداکاری کی جس پر نادش ہلکلا دی تھی۔ ڈرو مت، نہیں کرتی شکایت۔ اچھا بتاؤ کب آ رہے ہو میرے گھر؟ آپ کے گھر؟ ہاں نا، اپنے ہسبینڈ سے بھی تو ملوانا ہے۔ کیا کہہ کر ملوائیں گی؟ جاننے کی چاہ ہوئی تب پوچھ لیا۔ مقابل کھڑی خاتون سے انس سے ہونے لگی تھی۔ یہی کہ تم نے میری جان بچائی تھی۔ وہ بلا توقف بولی تو زید کے گال تپ اٹھے۔ اسے کہاں تعریفیں سننے کی عادت تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، لڑکے بھی اتنا شرماتے ہیں۔ اس کے سرخ گالوں کو دیکھتے نادش پچھلی بار کی طرح پھر سے حیران ہوئی۔ وہ وثوق سے اس لڑکے کے اکلوتے پن کا اظہار کر سکتی تھی۔ میں نہیں شرما رہا۔ کان کی لو مسلتے ٹھیک ٹھاک بالوں کو درست کرنے کی نیت سے مزید خراب کرتے اس نے نادش کا اندازہ غلط قرار دیا۔ مگر یہ گال دیکھو ذرا۔ نازش بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ بس اچھی خوراک کا نتیجہ ہے۔ کچھ سوچ کر جواب دیتے اس نے سکون کا سانس بھرا۔ ہاں، یہ اچھا جواز تھا، قابل قبول ہے۔ چلو مان لیتی ہوں۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ پسے پش ڈالتے وہ مدعے کی جانب آئی تھی۔ دراصل تمہارا نمبر مس پلیس ہو گیا، اسی لیے دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا، ورنہ میں تو لازمی اب تک رابطہ کر چکی ہوتی۔ ابھی مصروف ہو؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، حالانکہ اسے ایک اہم کام نپٹانا تھا۔ چلو پھر میرے ساتھ۔ انہوں نے زید کا بازو تھام کر گاڑی کا راستہ ناپا تو وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ لیڈی دیکھیں، ایسے کیسے کی ایسی کی تیسی۔ چلو بھائی، آج تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ وہ کسی صورت آج اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھے قربانی کا جانور بنانے والی ہیں۔ وہ مسمسی سی شکل بنا کر لاچاری سے بولا تو نادش کو ہنسی آ گئی۔ سو تو ہے۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھولنے لگی تو زید نفی میں سر ہلاتے انہیں باز رکھا، پھر آگے بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولا، انہیں اشارہ کیا تو وہ اندر بیٹھ گئی۔ بھاگنا مت۔ انہیں لگا وہ انہیں اندر بٹھا کر خود غائب ہو جائے گا۔ نہیں بھاگتا یار، پہلا انسان ہوں جو خود اغوا ہو رہا ہے۔ وہ دوسری جانب آ کر بیٹھا، سیٹ بیلٹ لگا کر ایک ناراض نگاہ برابر بیٹھی لیڈی پر ڈالی۔ دیکھیں، مجھے اغوا کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فیملی میری ہے کوئی نہیں، اور دوست میرا ہے ہی بڑا کنجوس، کچھ نہیں ملنا آپ کو۔ شوق سے لہجے میں کہتے اس نے ان کے اغوا والے کارنامے کے نقصانات گنوائے۔
کوئی نہیں، ہم اپنے مطلب کا کام نکلوا لیں گے۔ انہوں نے چابی لگا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ لیڈی، آپ بہت ضدی ہیں اور آپ بہت معصوم، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ میرے دوست کے سامنے کہہ دیں، پھر جو کہیں گی مانوں گا۔ اسے یہ جملہ حدید کو سنوانے کا شوق تھا۔ کوئی ہے بھائی تمہارا دوست؟ سڑک پر گاڑی ڈالتے انہوں نے استفسار کیا۔ نام بتا دوں؟ بتا دو، مجھے کون سا معلوم ہوگا؟ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ چلیں بتا دیتا ہوں، شاید کبھی ملاقات ہو جائے۔ ہاں ہاں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حدید لقمان عالم نام ہے اس کا۔ نادش نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ اسے واقعی نہیں علم تھا کہ اسے یہ بات بتانی چاہیے بھی تھی یا نہیں، لیکن ان کے اس رد عمل نے اسے محتاط کیا۔ کچھ نہیں۔ انہوں نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تو اسے کچھ تفریح ہوئی۔ میں بتا رہا ہوں، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا آپ کو، میرے نام پر۔ وہ واپس اپنی ٹون میں آیا تھا، مگر نادش نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کا دوست شادی شدہ ہے؟ انہوں نے سڑک سے نظریں ہٹا کر جانچتی نگاہوں سے زید کو سوالیہ دیکھا۔ میں ہی تو گواہ تھا۔ ایک منٹ، آپ حدید کو جانتی ہیں؟ اس نے سچائی چھپائی نہیں۔ اس کی ساس میری بچپن کی دوست ہے۔ انہوں نے وہ بات بتائی جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ واقعی؟ فی الحال لا علمی دکھانی اشد تھی۔ سچ سچ بتانا زید، آپ مجھے جانتے تھے؟ وہ کچھ مشکوک ہوئیں اور انہیں اپنے شک کے رد ہونے کی چاہ بھی ہوئی۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ جانتے تھے کہ میں کون ہوں؟ وہ کچھ شکوہ کناں سی تھیں، آنکھوں میں بے یقینی نمودار ہونے کے در پر تھی۔ نہیں، اسے ان کا مان رکھنا تھا۔ آر یو شور؟ یس آئی ایم۔ ان سے جھوٹ بول کر برا لگ رہا تھا، مگر کسی اپنے کو دکھ سے بچانے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا جھوٹ بول دیں تو خیر ہوتی ہے۔ یقین کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے لگتے ہو۔ زید لاجواب سا ہو گیا تھا۔ یہ خاتون زید کو ماں کی طرح عزیز ہو گئی تھی، جو بے لوث ہو کر اسے ملتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان سے مخلص رہنا چاہتا تھا۔ وہ بنا کسی تاثر کے بے خیالی میں سڑک پار کرنے کے دہانے پر تھی جب اسے اپنے قریب سے گزرتی 2 لڑکیوں کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ ان کی ہنسی اور کہکوں کی جل ترنگ اسے بری طرح مضطرب کر گئی تھی۔ زخرف کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اس نے ارد گرد کی ہر شے سے قطع تعلق کرتے اپنی نگاہیں محض ان دونوں کی جانب مرکوز کی۔ یہ رد عمل بے ساختگی میں ہوا۔ وہ دونوں لڑکیاں غالباً نہیں یقیناً بہنیں تھیں، شاید ٹوئنس تھیں۔ اسے ساکت ہوتا دیکھ دور کھڑی گاڑی کے اندر بیٹھے حدید کے ذہن میں جھپاکا ہوا۔ تمہاری تو ہر خواہش پوری ہو گئی۔ وہ اس کے ریڈ کارڈ کو تھامے متاثر کن انداز میں بولا۔ ڈاکٹر عائشہ کی بیٹی اسی کی طرح ذہین تھی۔ نہیں تو، چھوٹی سی زخرف نے منہ بنایا۔ غالباً وہ کسی اور شے کی خواہش پر سر پر سوار کیے بیٹھی تھی۔ وہ خواہش جس کا ذکر وہ بار بار اپنی ماں سے بھی کر چکی تھی۔ کیا کچھ ادھورا رہ گیا؟ اس سے 11 سال بڑے حدید نے تجسس سے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ اقرار کر کے چپ ہو گئی۔ وہ کیا؟ میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کسی خیال کے تحت بتانے سے انکار کیا۔ کیوں؟ ماما نے منع کیا ہے۔ معصوم سی بچی ماں کے حکم کو ٹالنے سے گھبرا رہی تھی۔ ایسا کیا ہے؟ اس ٹینیج لڑکے کا تجسس حد سے سوا ہوا۔ تو پرومس کرو کہ ماما کو نہیں بتاؤ گے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ وہ بتانا چاہتی تھی، مگر ایک یہ نکتہ حل ہو جاتا۔ پرومس، اب بتاؤ۔ اس نے جھٹ سے اس کے آگے بڑے ہاتھ کو تھاما۔ مجھے ایک بہن چاہیے، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا؟ ایسی خواہش پر حدید جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ کہے گی کہ اسے ڈال ہاؤس چاہیے، یا پھر چاکلیٹس، یا کوئی نئے سنیکس، یا پھر شاید کلرز جو وہ نئے نئے عجوبے بنایا کرتی تھی، مگر یہ خواہش خاصی منفرد تھی۔ سسٹر چاہیے، اس نے اب کے انگریزی میں بتایا۔ انداز خاصا زور دیتا تھا۔ برادر کیوں نہیں؟ اس کے دل میں سوال در آیا تو پوچھ لیا۔ برہان ہے نا میرا برادر، مجھے تو اب سسٹر چاہیے، اس معصوم بچی نے گویا اعلان کیا۔ سالوں بیت گئے مگر وہ خواہش آج بھی حسرت کی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ حدید نے گہری آہ بھری۔ تمہیں ہمیشہ سے ایک بہن چاہیے تھی اور مجھے ایک بھائی، مگر قسمت دیکھو، ہم دونوں کی خواہشیں ادھوری رہ گئیں۔ ہمیں اپنی جنگیں تنہا ہی لڑنی پڑی۔ گاڑی میں بیٹھے حدید کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اکلوتا ہونا زہر ہے، ناسور ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایک بہن چاہیے تھی، جس سے میں دل کی ہر بات کر سکوں۔ وہ بات جو کبھی برہان کو بھی نہیں بتا پاتی، وہ جو ماں سے بھی نہیں کہی جاتی، وہ راز جو نانا کو بھی نہیں بتائے جا سکتے، وہ وقت جو دادا بھی مجھے نہیں دے سکتے۔ مجھے دوست بھی نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ میرے لیے برہان کی دوستی کافی ہے، مگر مجھے بہن چاہیے تھی، ہمیشہ سے چاہیے تھی۔
اگر آج میری کوئی بہن ہوتی تو یہ مشکلات کتنی آسان ہو جاتی۔ ہم مل کر کوئی حل نکال لیتے، وہ بھی میری ہی طرح اس سفر کی راہی ہوتی۔ سڑک پر کھڑی زخرف کے دل میں ناکام حسرتوں کا جال واضح ہوا۔ وہ دونوں ایک ہی راہ کے مسافر تھے اور ان کا رشتہ دنیا کے تمام تعلقات سے مضبوط تھا۔ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر موجود بھی وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حسرت اور غم کا شکار تھے، اور یہ فاصلہ انہیں دوا کر اور یہ فاصلہ انہیں درد دوا کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ سیاہی سے پر ماحول میں وہ وجود ایک عمارت میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا جو جسم سے چپکا ہوا تھا۔ ہوڈی کو سر پر گرائے اور چہرے پر ماسک لگائے وہ وجود مکمل ناشنا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھے، تفشی کی، پھر دھیمی چاپ سے قدم بڑھاتے آگے آ گیا تھا۔ یہاں کسی دوسرے کا وجود نہ ہونا اسے ہی باخبر کر گیا تھا، مگر وہ خود بھی ایک بار مزید تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ مطلوبہ جگہ خالی تھی۔ اس نے غصے سے بوٹ کی ٹھوکر سے میز گرائی۔ ساری محنت بیکار گئی تھی۔ دفتن اس نے ایک نمبر پر کال ملائی۔ کال فوری اٹھا لی گئی۔ مال موجود نہیں ہے تو اسے تلاش کرو، ہو جائے گا۔ وہ جو عمارت سے باہر نکلا تھا، اس کے انداز میں برق رفتاری تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہاں کے کیمروں نے بھی اسے محفوظ کیا، مگر وہ ناقابل شناخت وجود تھا۔ اسے پہچاننا آسان نہیں تھا۔ سڑک کے کنارے چلتے چلتے وہ وجود کافی دور نکل آیا۔ اس کا رخ اب ایک گھر کی جانب تھا۔ کچھ منٹوں کی مسافت کے بعد وہ اس گھر کی حدود کے قریب پہنچا۔ کئی جذبات ایک ساتھ وارد ہوئے۔ دور سے اس گھر کو دیکھنے کے بعد وہ سایہ دور ہوتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ اب اپنے عارضی ٹھکانے کی جانب تھا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر گاڑی رکی تو زید باہر نکلا۔ نازش بھی گاڑی لاک کرتے باہر آ گئی۔ دیکھیں، اگر آپ کے ہسبینڈ نے مجھ معصوم کو کچھ کہہ دیا، وہ احتیاطی تدابیر کرنے کا خواہاں تھا، تو میں ان کو کہہ دوں گی۔ آپ میری خاطر اپنے شوہر سے لڑیں گی؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ فکر مت کرو، ہماری لڑائی نہیں ہوگی۔ اسے بے فکری کا درس دیتے وہ اسے اپنے ہمراہ لیے اندر داخل ہوئی۔ چابی سے دروازہ کھول کر اسے اندر بڑھنے کا اشارہ کر کے وہ خود بھی گھر میں داخل ہوئی، ساتھ ہی دروازہ بند کر کے مڑی۔ دیکھیں شہروز، کون آیا ہے؟ وہ جو کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، بیگم کی آواز پر ٹائی ہاتھ میں تھامے کمرے سے باہر نکلے۔ بیگم کے پاس کھڑے شخص کو دیکھ کر آنکھوں میں شناسائی کا تاثر ابھرا تھا۔ ہم مل چکے ہیں، وہ بتا رہے تھے۔ زید فوری سمجھ گیا۔ بالکل، اس نے انکار نہیں کیا۔ کر دیتا مگر یہاں فائدہ ہی نہیں تھا۔ وہ منجے ہوئے آدمی تھے، لمحوں میں اس کا جھوٹ پکڑ لیتے۔ نازش نے خوشگوار حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ ارے واہ، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ تو خاصی پرمسرت ہوئی۔ جانتا نہیں ہوں، بس اتنا معلوم ہے کہ یہ لقمان عالم کے بیٹے سے منسلک ہے۔ انہوں نے شناسائی کر لا علمی دکھائی۔ اس بار نازش زیادہ شوق نہ ہوئی۔ حدید کا دوست ہے یہ۔ عام سے انداز میں کہا گیا یہ جملہ شہروز کو خاصا حیران کر گیا۔ آپ حدید کو جانتی ہیں؟ یہ بات آؤٹ آف سلیبس تھی۔ میرے دوست کا داماد ہے، کیسے نہ جانوں؟ اس بار شوق ہونے کی باری شہروز وقت کی تھی۔ ٹائی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوئی۔ کیا؟ ماتھے پر ڈھیروں بل لی انہوں نے دوبارہ نازش سے یقین دہانی چاہی۔ حدید عائشہ کا داماد ہے، یعنی نور کا شوہر؟ وہ صدمے سے بھرپور آواز میں خود کو یقین دلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نازش نے سر ہلا کر قبولیت کا اندیا دیا۔ زید ان کی اڑی رنگت دیکھ کر بمشکل اپنے کہکے پر قابو پا سکا تھا۔ لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا ہوں، لحاظ مروت نبھاتے اس نے نہایت معصومیت سے کہا، ورنہ دل تو کیا کہ اپنا نیا نکور فون نکال کر 4 تصویریں ان کے حیرت زدہ چہرے کی لے کر کسی انجان آئی ڈی سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے وائرل کروائے۔ آہ، کتنا مزہ آتا۔ نہیں، بیٹھو بیٹا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ شہروز کی طرف متوجہ ہوئی، جو ہنوز صدمے کے زیر اثر تھے۔ حیران کن تاثرات بات کے لیے رکھ لیں۔ ان کی آنکھوں میں خفگی جھلکی۔ شہروز نے ان کی بات کو نظر انداز کیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کے قریب ہونے لگے تو نازش نے آنکھیں چھوٹی کیں۔ شہروز، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس بار ان کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ اوکے۔ وہ کس دل سے مانے یہ انہیں ہی معلوم تھا، ورنہ دل تو کیا کہ اس نوارد کو اٹھا کر باہر پھینکتے، پھر بقیہ معلومات لیتے، مگر کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ نازش ان کی کیفیت سے یکسر بے خبر جوش سے بھرپور انداز میں زید کا تعارف کروانے کو تیار تھی۔ یہ زید ہے، وہی جس سے میں آپ کو ایئرپورٹ پر ملوانا چاہتی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ زید نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بچایا۔ فرش پر گری ٹائی کو اٹھاتے انہوں نے تعارف کروایا تو وہ پھر سے جھینپ گیا۔ لیڈی، دھیما سا احتجاج کیا تھا، چہرہ پھر سے سرخ ہونے کے قریب تھا۔ شہروز، یہ بہت شرماتا ہے، بالکل ہماری رجا کی طرح۔ انہوں نے شوہر کو
اس کی ایک اور خصوصیت بتائی جس پر شہروز نے کڑے جتونوں سمیت اسے تاڑا تھا۔ زید نے پہلو بدلا۔ کم بخت یہ کرنل صاحب دیکھ تو ایسے رہے تھے جیسے وہ دشمن ملک کا جاسوس ہو اور جاسوسی کرتے فوج کے ہتھے چڑھ گیا۔ آپ بیٹھے، میں کافی لاتی ہوں۔ شہروز نے ہنکار بھرا، پھر زید کو اوپر سے نیچے تک گھورتے اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ شروع سے ابراہیم کی کمپنی میں کام کر رہے ہو؟ پہلا سوال ہی چپتے لہجے میں آیا۔ زید نے دھوپ نکلتے اعتماد بحال کیا۔ کہہ سکتے ہیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز خاصا اعتماد لیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں کیا رائے دو گے؟ ان کا اشارہ غالباً ابراہیم کی جانب تھا۔ اچھے باس ہیں، کبھی تنگ نہیں کیا۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے اس نے باوقار انداز میں جواب دیا، ورنہ اس باس کے ذکر پر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مگر پچھلے کئی سالوں سے تو تمہارا دوست ہی اس کی کمپنی چلا رہا ہے۔ اسے جانتی نظروں سے دیکھتے انہوں نے مزید اضافہ کیا۔ آپ کی معلومات پر میرا حیران ہونا بنتا ہے، اور تمہارا میرے گھر تک پہنچنا مجھے حیران کر رہا ہے۔ وہ جس بے ساختگی میں بولے، زید کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر آپ کو یہ کوئی پلاننگ لگ رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اسے اٹھتا دیکھ فوری روک گئے۔ بیٹھ جاؤ، میرا خیال ہے کہ آپ کو حدید سے کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے مفاہمتی انداز میں اپنا تجزیہ پیش کیا۔ مجھے اس سے نہیں، اس کے ابراہیم سے تعلق پر اعتراض ہے۔ معلوم نہیں وہ سچ بول رہے تھے یا نہیں، مگر زید کو حدید سے مسئلے والی بات پسند نہیں آئی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان کے رشتے پر کوئی اعتراض کرنا چاہیے۔ اس نے نرم سی تنبیہ کرنا ضروری گردانا تھا۔ کبھی نہ کرتا اگر تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ وہ بات ٹال گئے۔ زید خاموش ہو گیا۔ شہروز اس وقت بھی اپنے فون پر کچھ دیکھنے لگے۔ ماحول میں عجیب سی سختی محسوس ہونے لگی۔ نادش کافی بنا کر لائیں تو ماحول میں چھائی کثافت ٹلی۔ اب وہ پوری طرح زید کی تعریفوں میں رطب لسان تھیں، ساتھ ہی ہنس ہنس کر اس سے ہونے والی ملاقاتیں بھی بیان کر رہی تھیں۔ شہروز اپنی بیوی کو اس لڑکے کے ساتھ اتنا فرینک دیکھ کر واقعی جھنجھلا چکے تھے۔ انہیں موضوع تبدیل کرنے میں ہی عافیت محسوس ہوئی۔ والدین کیا کرتے ہیں تمہارے؟ میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بے تاثر انداز میں بولا تو شہروز کے اندر شک کا بیج پروان چڑھا۔ ہے نہیں یا زندہ نہیں ہے؟ انہوں نے کنفرم کرنا چاہا۔ ایک ہی بات ہے۔ وہ موضوع کو ٹال رہا تھا، ایسا نادش کو محسوس ہوا۔ وہ اسے غیر آرام دہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہروز، کافی پئیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ زید کو اداس نہیں دیکھ پا رہی تھی، نہ ہی ماحول میں کثافت کی متمنی تھی۔ شہروز کو بھی فی الحال اہم کام کے سلسلے میں جانا تھا، سو زید نئے کا حساب ادھار رہا۔ وہ رجا کے آنے سے قبل ہی اپنی تشریف کا ٹکڑا اٹھا کر جا چکا تھا، ورنہ باپ گھور رہا تھا۔ اگر بیٹی کے منہ سے اپنے بارے میں کچھ جان لیتا تو یقیناً وہ شہادت کے رتبے پر ہی سرفراز ہوتا۔ رجا گھر آئی تو اس کا اور اس کے ذکر کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ کھانا کھا کر اپنے روم میں چلی آئی۔ نازش بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ جب شہروز بھی لوٹ آئے، انہیں کام سے باہر جانا تھا، جہاں وہ زید کے آمد کے باعث تاخیر کا شکار ہو گئے تھے، مگر چونکہ جانا اشد تھا سو چلے گئے۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ انہیں پانی پیتا دیکھ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں کھانا کھا کر آیا تھا، ابھی فریش ہو کر سو جاؤں گا۔ انہیں تفصیلاً آگاہ کرتے وہ کمرے کی طرف چل دیے تو وہ ان کے پیچھے ہی کمرے میں آئیں۔ الماری سے ان کے لیے آرام دہ کپڑے نکالے۔ شکریہ۔ واش روم جانے لگے تب نادش نے کب سے مچلتے سوال کو زبان کے ذریعے راستہ دیا۔ زید کیسا لگا؟ کیا مطلب کیسا لگا؟ ایک عام سا انسان تھا۔ انداز میں لاپرواہی تھی، گویا کوئی خاص شخص یا خاص موضوع نہ تھا۔ نادش کو برا لگا۔ وہ عام سا انسان نہیں تھا شہروز، انہوں نے باور کروایا۔ آپ کو اتنا خاص بھی کیوں لگ رہا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ وہ منفرد ہے۔ ہوگا، مجھے اس کی انفرادیت سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کا تعلق ہے۔ میں اسے رجا کے لیے پسند کرتی ہوں، اپنا داماد بنانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پہلے سے کہی بات دہرائی تو شہروز کا دماغ پھک سے اڑا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو کیوں اعتراض ہے شہروز؟ کوئی ایک جواز بتائیں۔ وہ ان کے قریب ہوتے نرمی سے بولی، مگر شہروز فی الحال اس شخص سے سخت بدظن دکھ رہے تھے۔ میں پوری فہرست بتا سکتا ہوں۔ مثلاً وہ ابراہیم کی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر ہے۔ یہ کوئی جواز نہیں، انہوں نے رد کیا۔ میں اس شخص سے منسلک کسی انسان کو اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ ایک اور جواز، وہ جاب کرتا ہے وہاں، رشتہ دار نہیں ہے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اب کہ انہوں نے اصل مدعے کی بات کی، چونکہ نادش انہیں زید کے بارے میں تمام تفصیلات بتا چکی تھیں، اسی لیے وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ زید کی کوئی فیملی نہیں۔ تو آپ ایک اچھے اور قابل انسان کو محض اس لیے انکار کر دیں کیونکہ اس کے سر پر باپ
या माँ बाप का साया नहीं। हमदर्दियाँ करने को मैं अपनी बेटी नहीं रोल सकता। उनके लहजे में अटलपन था। किसी को कमतर करार ना दें शहरोज। उस दिन से डरें जब वो लोग आपको धोखा दे जाएंगे जिनके हसब नसब पर आपको फख्र हो। उन्होंने हकाइक से पर्दा उठाना चाहा, मकाफात का यकीन दिलाना चाहा। कम अज कम हसब नसब वालों से हिसाब तो लिया जा सकता है। उनकी अपनी मंतक थी। नहीं, आपको अपनी पोजीशन का जोम हो रहा है। वो उनके मुतकब्बिर फितरत से आगाह थी। फैमिली के लिए चाहे वो लाख नरम दिल थे, मगर बाहर की दुनिया के लिए उनसे सख्त कोई ना था। जो भी कह लें, लेकिन रिचा के मामले में मुझे अंदाज़ों और तजुर्बात पर इक्तफा नहीं करना। वो बेटी के बाप थे, जज्बात से नहीं दिमाग से फैसला करने वाले। फिर आप क्या चाहते हैं? वो सुलझो अंदाज में बोली। मैं हारिस से उसकी निस्बत तय करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त के बगैर नहीं करूँगा। वो खामोश हो गई। अगर शहरोज़ ने फैसला कर लिया था तो उन्हें यकीन था कि वो उन्हें मना लेंगे। तो क्या वो जैद से दस्तबरदार हो जाएं? हदीद घर में दाखिल हुआ तो हर जानिब अंधेरा छाया हुआ था, मगर इस तारीकी में भी कुछ रोशनी बाकी थी, और वो रोशनी स्क्रीन से बाहर निकल रही थी जिसने हदीद को देखने के काबिल रखा था। मौसूफ लाउंज में रखे सोफे पर टांगे बेसारे बैठे थे। सामने दीवार गिर एलईडी पर कोई मूवी चल रही थी जिसका शोर सारे घर में सुनाई दे रहा था। घर घर कम सिनेमा हॉल ज़्यादा मालूम हो रहा था। हदीद को खांसी तब चढ़ी। उसने एक ही झटके में लाउंज की सारी बत्तियां जला दी। वो एक पल को चौंका, एक निगाह गलत इस लंबे चौड़े 34 साला मर्द पर डाली, फिर वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं इसीलिए अमीर बाप की इकलौती बेटी की तलाश में हूँ। देखो ज़रा बेचारे ली जफ़र को। पॉपकॉर्न मुंह में डालते उसने खासी परेशानी से तस्करा किया, तो हदीद ने उसे नज़रें फेर कर एलईडी की जानिब देखा, जहाँ एक कोने में फिल्म का नाम चमक रहा था। नाम से तो फिल्म मज़ाहिया मालूम हो रही थी, मगर जैद को इतना इमोशनल और संजीदा देख उसे वाकई हैरत हुई। क्या हो गया इसको? वो एकदम तजस्सुस के ज़ेरे असर आया था। एक तो ये तजस्सुस ले डूबता है। बेचारे को मोहब्बत हो गई है। अब लड़की की अब नॉर्मल फैमिली राजी कर रहा है। उसने निहायत दिलगिरफ्तगी से कहा तो हदीद ने आंखें छोटी की। हद हो गई है। असल ज़िंदगी में कम दुख हैं जो ये मौसूफ फिल्मी दुनिया को भी लेकर बैठ गए हैं, और तो और इसे अपनी ज़िंदगी से मुमासिल भी करार दे रहे हैं। तुम्हें इतना तरस क्यों आ रहा है? हदीद ने कनकियों से संजीदा तासुरात लिए बैठे शख्स को पॉपकॉर्न ठूसते देखकर पूछा, जो अपनी तरफ से इमोशनल जज्बात में भी ठूस ठूस कर खा रहा था। यार, अपने मुल्क का हीरो परेशान है तो मैं क्या जश्न मनाऊं? बात तो वो यूं कर रहा था गोया वो फिल्म नहीं हकीकत में दिखी है। गोया वो फिल्म नहीं हकीकत में दुखी है, और जैद का तो काम ही लोगों से हमदर्दी करना। बंद करो इसे। हदीद ने उसकी इमोशनल हरकत पर गुस्से से झिड़का। अच्छा कर रहा हूँ। वैसे भी आज मैंने अपने मुबारक हाथों से तुम्हारे लिए सी फूड बनाया। वो इतनी जल्दी मान गया तो हैरत के मारे हदीद के तासुरात उलझ गए थे। यह शख्स तो खासी टेढ़ी मखलूक था। भला एक बार में बात कैसे मान सकता था? उसे जैद की दावेदारी पर शक हुआ। फिर उसके लिए हाँ फिर वो उसके लिए खाना भी बना चुका था। अब तो पक्का दाल में कुछ काला था। ऐसे देख रहे हो जैसे पहले कभी मेरे हाथ से बना कुछ खाया ना हो। उसके इतने सदमे भरे तासुरात से आजे जाते जैद ने आंखें दिखाईं। याद है ना, मैंने बचपन में तुम्हें बिरयानी बनाकर खिलाई थी। एलईडी बंद करते उसने यूं जताया गोया वो बचपन से उसकी देखभाल करता आ रहा हूँ, जिसमें नमक डालना भूल गए थे, और शायद चावलों ने खीर बनने का अहद बांध लिया था। हदीद ने भी बिना लगी लिपटी सुनाई। जैद का दिल चाहा रिमोट उसके सर पर दे मारे। एहसान फरामोश कहीं का। दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं जलाल में आ जाऊं। वो इस कदर फिल्मी अंदाज में बोला कि ना चाहते हुए भी हदीद की हंसी छूट गई। बादशाह सलामत, आपका हुक्म टालने की जुर्रत मुझ गुलाम में क्यों कर हो? मैंने वाकई तुम्हारे सर पर यह पॉपकॉर्न वाला बाउल दे मारना है। वो खतरनाक हद तक संजीदा था। ए खबरदार, न्यूयॉर्क से लाया था मैं। उसे बाउल के साथ होने वाले सलूक पर तजब्जुब ने आन घेरा था। लोग कपड़े और जूते और परफ्यूम्स लाते हैं, एक तुम हो अजीब मखलूक जो मग बाउल और चम्मच कांटे लेकर आता है। उसे पहले दिन से ही हदीद पर अकल से आरी होने का गुमान था, जो हकीकत का रूप धारता जा रहा था। कम अज कम कंजूसी से खाली हाथ नहीं आ जाता। ताने पर ताने जैद को खासा चिच कर दिया। मैंने कहा निकलो, वरना मैंने खाना नहीं देना। उसके संजीदा तासुरात भांपते को मुफाहिमती अंदाज में कहते फ्रेश होने चला गया। ट्राउजर पर हाईनेक पहने वो नम बालों समेत कमरे से बाहर निकला था। उसे हनूज सोफे पर बैठा पाया।
تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ اسے غالباً کچن میں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے نا عربیوں کی طرح شادی کروانی ہے۔ اس کی نئی فرمائش پر حدیث ذرا حیران نہ ہوا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ زید نائک ایک انتہائی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ وہ واقعی عجائب خانے میں رکھنے کی شے تھی۔ کل تک تمہیں پاکستانیوں کی طرح شادی کرنی تھی۔ بنا چونکے اس نے زید کو سابقہ فرمائش یاد کروائی۔ دیکھو، میری شادی میں صرف ایک فنکشن تھوڑی ہوگا، اب اتنی تقریبات ہوگی تو مختلف روایات اور رسم و رواج کے ساتھ کروں گا۔ وہ پوری تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ حدید کو لگا وہ ڈیکور اور کیٹرنگ والوں سے بھی معاہدہ کر کے آیا تھا۔ ساری کمائی اسی پر لٹاؤ گے؟ تسلی سے صوفے پر بیٹھتے اس نے آگے کی سوچ بتائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے شیطانی مسکراہٹ لیے حدید کو دیکھا اور وہ کچھ سمجھ گیا تھا۔ اگر تو تم اپنے سسر کے پیسوں سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہو تو لعنت ہے تم پر۔ کبھی کبھار وہ زید کی ان حرکات سے اچھا خاصا ضد ہو جاتا تھا۔ اچھا، اور تم پر جو لعنت کی عنایت ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا نادر خیالات ہیں تمہارے؟ سنایا وہ بھی زید کو۔ اب سنو، وہ بھی زید سے۔ میرے نکاح پر کون سے میرے سسرال کے پیسے لگے ہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ بدتمیز سسرال والے داماد کو 2 گھنٹے بھی نہ بٹھایا، زخم ادھڑ گئے تھے۔ ہاں تو تم نے کون سی تقریبات منعقد کی تھیں؟ اتنا سودا سا تو نکاح تھا، کھانا تک تو کھلایا نہیں۔ اس نے گلہ آمیز نگاہوں سے دیکھتے منہ بنایا۔ ایک ہی دوست تھا، اس نے بھی شادی کا کھانا نہیں کھلایا۔ حق ہا، سادگی میں برکت ہوتی ہے۔ حدید نے جواز تراشا۔ خیر اب عزت رکھنی تھی، ورنہ اتنی سادگی تو اسے بھی نہیں چاہیے تھی۔ نہ بھائی، مجھے نہیں چاہیے ایسی برکت کہ بیوی شادی کے اتنے ماہ بعد بھی۔ وہ اچانک ہی سخت تاثرات لی اٹھا تو زید کے بنا لگا کہ گاڑی کو بریک لگی۔ اچھا سوری نا، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو وہ واقعی نادم ہوا، مگر تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا۔ مجھے بھوک لگی ہے، تمہاری فضولیات سننے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ کمبخت نے بیوی سے علیحدگی یاد کروا کر دل کے ساتھ ساتھ معدے میں بھی درد کروا دیا۔ اچھا بیٹھو نا، میں لے کر آتا ہوں کھانا۔ اب مداوع بھی تو اسی کو کرنا تھا، اور وہ جو اتنی محنت کی تھی کچن میں کھڑے ہو کر، اس کا صلہ بھی تو چاہیے تھا۔ ہاتھ نہیں ٹوٹے میرے، خود لے سکتا ہوں، حدید نے غصے سے کہا اور کچن میں چل دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس سے قبل کے وہ ڈھکن اٹھاتا زید نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا نا سوری، اب بیٹھ جاؤ، زیادہ نخرے نہیں کرو۔ حدید نے کنکیوں سے اسے دیکھتے خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا۔ وہ برق رفتاری سے تمام لوازمات میز پر سجا رہا تھا۔ حدید چہرے کے نیچے دونوں ہاتھ الجھائے اسے دیکھتا رہا۔ کھانا شروع کرو۔ ہر چیز میز پر رکھنے کے بعد وہ خود اس کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر حدید سے قبل ہی اس نے اپنے لیے پلیٹ بھری اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ حدید نے اس آفت کی خاموشی محسوس کرتے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ اتنی خدمت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ لاکھ بھوک لگی تھی، مگر اس کا چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حدید، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ پلیٹ سے نظریں ہٹائے بنا لیکن پلیٹ سے نظریں ہٹائے لیکن میز پر نگاہیں جمائے ہی کہا، پہلے کبھی اجازت لی ہے؟ میں اب بھی اجازت نہیں لے رہا۔ تو اس نے سر اٹھاتے باور کروایا، تو بولو۔ وہ نا، دراصل مجھے نا، پہلی بار ہکلا رہے ہو، خیریت؟ مجھے نا تھوڑی سی محبت ہو گئی۔ کس سے؟ لڑکی سے۔ گدھے لڑکی سے ہی ہونی تھی، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، حد سے زیادہ۔ کیا؟ امیر باپ کی بیٹی نہیں ہے یا اکلوتی نہیں ہے؟ حدید کو اس سے کچھ ایسی ہی امید تھی۔ دونوں خصوصیات پر بری اترتی ہے۔ اس بات پر سکون تھا۔ پھر اور کیا جواز ہو سکتا تھا؟ شہروز بخت کی بیٹی ہے۔ یہ تھا دھماکہ۔ یا خدا، حدید نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اتنے عرصے بعد اس کی مراد برائی تھی، مگر یوں کہ وہ خوش بھی نہ ہو پایا۔ ان کی بیوی بہت اچھی ہیں، اس نے حدید کو تسلی دی، یا خود کو، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ لیکن بیوی کے شوہر سے کوئی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی، حدید نے باور کروایا۔ ہے نا، مجھے بھی تو یہی لگتا ہے۔ وہ کرنل بڑا ہی کوئی سڑیل قسم کا انسان ہے۔ ایسے تو انسان رقیب کو بھی نہیں گھورتا جیسے مجھے گھورتا۔ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، اب منہ بھی تیزی سے چل رہا تھا۔ تم مجھ سے کہاں ملے؟ وہ بیچارہ اس کے مسئلے میں اتنا ملوث ہو چکا تھا کہ ابھی تک کھانا شروع بھی نہ کر سکا۔ وہ ان کی بیوی مجھے زبردستی اغوا کر کے اپنے گھر لے گئی تھی، اس نے خجل ہوتے بتایا۔ حدید نے اسے گھورا۔ اغوا؟ اور تمہیں؟ کیوں، میں اغوا نہیں ہو سکتا؟ اب اس پر بھی پابندی ہے؟ اسے تاؤ آ گیا۔
کیا مطلب افغان ہونے کی بھی شرائط ہوتی ہیں؟ کون سی پابندی لگا دی تھی میں نے تم پر؟ کوئی ایک ہو تو گنواؤ، تمہارے تو شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اچھا کوئی حل ہے تو بتاؤ۔ پہلے کھانا کھا لوں، صبح سے نہیں کھایا کچھ۔ سچ شکر اس معصوم کو اپنے پیٹ کا بھی خیال آیا۔ زید نے پہلے سے قریب رکھی ڈشز کو مزید اس کے قریب کیا اور پھر اس پر VIP پروٹوکول اس پر جذبس ہوا تھا۔ قربانی کے بکرے کی طرح تو ٹریٹ نہ کرو، خود کو بکرا کہہ رہے ہو؟ تم پر شک کر رہا ہوں۔ کر لو، میرا کیا جاتا ہے؟ اس نے پلیٹ حدید کے سامنے کی۔ حدید نے مچھلی کا ایک پارچہ پلیٹ میں رکھا، پھر دوسرا ڈھکن اٹھایا۔ تمہیں چاول بنانے نہیں آئے؟ عجیب کھچڑی نما چاول دیکھ کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس پر اسے جسمین یاد آئی تھی۔ کمبخت، زید نے یقیناً اسے چھٹی پر بھیج دیا تھا۔ ذائقہ دیکھو، شکل نہیں۔ مطلب اسے خود بھی شاہکار کی شکل کا اندازہ تھا۔ ہاں، ابلے چاولوں میں تم نے جو نمک مرچ مسالے ڈالے ہیں اسی کا ذائقہ چکھ لیتا ہوں۔ وہ کڑ کر بولا۔ کتنا اچھا ہوتا جو آج جسمین چھٹی نہ کرتی، یا کم از کم وہ باہر سے کھانا کھا کر آتا۔ طنز کرنے کی ڈگری کہاں سے لی ہے؟ مجھے بھی درکار ہے۔ وہ بھی جن پھل کر کوئلہ ہوا، ساتھ ہی اپنے لیے پلیٹ بھر کر چاول بھی نکالے اور 2 پارچے مچھلی کے رکھے۔ تمہیں تو سسر کو منانے کی ڈگری لینی چاہیے۔ تم نے میری بات کو مذاق تو نہیں سمجھ لیا؟ اس کا سابقہ جملہ کچھ مخفی معنی لیے محسوس ہوا تھا۔ کون سی بات؟ نوالا حلق سے اتارنے کے بعد وہ استفہامیہ ہوا۔ محبت والی؟ میں جانتا ہوں تمہیں اصلی والی محبت ہو گئی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر اب کیا کروں؟ لیکن چمچ میں جاتے چاول اور کھانے کے لیے چلتے منہ کی رفتار میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اصلی 12 تو اب بجے تھے اس کے چہرے پر۔ چمچ میں جاتے چاول اور کھانے کے لیے چلتے منہ کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شادی کر لو، مقابل نے بہت سیدھا سا حل بتایا۔ زید نے تپ کر اسے دیکھا۔ ہاں، جیسے تو وہ تیار بیٹھے ہیں کہ آؤ زید اور لے جاؤ ہماری بیٹی۔ تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں پروپوزل لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولا۔ اسے معلوم تھا جس سے محبت کرتے ہیں اس کے گھر رشتے کا پیغام لے کر جاتے ہیں، پھر عزت سے بیاہ کر گھر کی عزت بناتے ہیں۔ تو لے جاؤ۔ وہ ہنوز کھانے میں مگن تھا، جو واقعی لذیذ تھا۔ ہاں، چاول کھیر کی طرح دکھ رہے تھے، مگر ذائقہ اچھا تھا۔ خیر اس میں بھی زید کا کوئی کمال نہ تھا، سارا کمال تو چاولوں کے اپنے اصلی ذائقے کا تھا۔ البتہ مچھلی کے مسالے کافی اچھے تھے۔ اس میں بھی زید کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ مسالے اس سے خاص طور پر پاکستان سے منگوائے تھے، تو زید کا اس کھانے کے ذائقے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ حدید نے مہر ثبت کی۔ واپس رکھو اسے۔ اس نے غصے میں حدید کے ہاتھ سے مچھلی کا ٹکڑا لے کر واپس پلیٹ میں رکھا۔ حدید نے آئیبرو چکائے، اسے دیکھا۔ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اور تم چپ چپ کھاتے جا رہے ہو۔ تم پریشانی میں 2 پلیٹ چاول کھا چکے ہو، اور میں نے ایک بھی نہیں کھائی۔ اس نے زید کی بھری پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے اسے احساس دلایا کہ وہ جو چڑچڑ کھا رہا تھا وہ حدید سے مخفی نہیں تھا۔ یہ لو، کھا لو، سارا کھا لو۔ اس نے اپنی پلیٹ پیچھے کرتے باقی بچے چاول اور مچھلی اس کے سامنے کرتے غصے کا اظہار کیا، مگر مقابل پرواہ کیسے تھی۔ شکریہ۔ اس نے اثر لیے بغیر کھانا واپس شروع کیا تو وہ بھی غصے سے کرسی سے اٹھ گیا۔ میں ساتھ چلوں؟ اس سے قبل کہ واک آؤٹ کر جاتا، حدید نے مناسب سوال کیا۔ تمہارا جانا آگ پر تیل چھڑکنے جیسا کام کرے گا۔ زید کو شہروز بخت کا رویہ یاد آیا۔ حدید نے شانے اچکا دیے۔ ہاں، مگر ایک کام ہو سکتا ہے۔ اس کے دماغ نے فوری ایک حل تجویز کیا۔ کیا؟ مچھلی کو حلق سے گزارنے کے بعد وہ استفہامیہ ہوں۔ عائشہ آنٹی کی سفارش کام آ سکتی ہے۔ تم نے کہا مس نازش پہلے سے ہی تمہیں پسند کرتی ہیں، پھر موم کی سفارش کا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ بھی ہے، لیکن وہ میری گارنٹی تو دے سکتی ہیں۔ تمہاری گارنٹی تو میں بھی نہ دوں، موم کیسے دیں گی؟ حدید عالم، میرے ہاتھوں شہید ہو جاؤ گے۔ بہت منہ پھٹ واقعہ ہوا تھا، یہ اکلوتا دوست۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جنت میں جاؤں گا، لیکن تمہارا خون کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کم بخت جنت سے بھی جاؤں گا۔ دنیا میں تو ایک امیر لڑکی بھی نہیں مل رہی، آخرت میں ملنے والی حوروں پر رسک نہیں لے سکتا۔ کچھ سوچتے ہیں تمہارے لیے۔ ہاں ہاں سوچو، مجھے کون سا جلدی ہے، ابھی تو وہ بیچاری خود اسٹوڈنٹ ہے، سکون کرتے ہیں، وہ راحت آمیز لہجے میں کہتے واپس کرسی پر بیٹھتے دوبارہ اپنی پلیٹ بھرنے لگا۔ یہ تیسری پلیٹ ہے زید۔ آنکھوں کی گھوری، زید نے کندھے اچکائے۔ ہاں تو تمہارے پیسوں کا کھا رہا ہوں؟ حدید نے اس پر جتاتی نگاہ ڈالی۔ اگر کھا بھی رہے ہو تو کچھ کر سکتے ہو۔
حدید نے نفی میں سر ہلایا تو وہ ہنس دیا۔ پتا ہے مجھے، من ہی من میں گالیاں دے رہے ہو۔ اس نے گولی ڈالتے اپنا شک ظاہر کیا۔ حدید مسکرایا۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ تم چور، تمہاری کمپنی ڈکیت، اور تم اس ڈکیتی کے رکھوالے۔ وہ دونوں گردن پیچھے پھینک کر ہنسے۔ کم وقت دونوں ہی مینٹل پیس تھے، غمی میں بھی خوشی تراش لیتے تھے۔ انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ مقابل کی اجازت ملتے وہ سست پڑے قدموں سے 4 قدم اندر داخل ہوئیں اور وہیں رک گئیں۔ مراد نے کاغذات کو اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے مقابل کو دیکھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیں۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ راحت کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ مقابل کی نرم مزاجی بھی ان کے اعتماد کو مکمل طور پر بحال نہ کر سکی۔ مراد کو اچھا نہ لگا۔ آپ مجھ سے خوفزدہ ہیں؟ مراد نے تفتیشی انداز اپنایا، مگر لہجے کی نرمی ہنوز برقرار تھی۔ نہیں تو۔ انہوں نے چہرہ اٹھاتے مقابل کو دیکھتے فوراً انکار کیا۔ آرام سے، تسلی سے بات کریں، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ سب آپ کا احسان ہے۔ اب کی بار ان کے انداز میں کچھ اعتماد در آیا تھا۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ آپ کو ہمارا رشتہ احسان جتلانے والا نہیں۔ انہوں نے ٹوکا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئیں۔ آپ کچھ کہنے آئی تھیں؟ ان کے جھکے سر کو دیکھتے انہوں نے یاد کروایا، تو واپس انہوں نے سر اٹھایا۔ میری بیٹی، کیا وہ ابھی تک نہیں ملی؟ ان کے لہجے میں بے چینی اور تڑپ تھی۔ مراد ان کی پوزیشن سمجھ سکتے تھے۔ وہ ایک ماں تھی جن کی بیٹی لاپتہ تھی۔ میں نے ہر طریقے سے تلاش کیا، ابھی تک کر رہا ہوں، وہ مل جائے گی۔ حوصلہ ایک جانب، مگر وہ حقیقت بھی نہیں چھپا سکتے تھے۔ وہ زندہ تو ہے؟ ان کے الفاظ کی ٹوٹ پھوٹ نے مراد کو الجھن میں مبتلا کیا۔ وہ واقعی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ امید رکھیں، حالانکہ جانتے تھے یہ الفاظ مرہم ثابت نہ ہوں گے۔ میرا دل گھبراتا ہے، مجھے اسے لے کر برے برے خیال آتے ہیں۔ میری بیٹی بہت بھولی ہے آفیسر۔ ان کی آنکھوں میں کئی آنسو ایک ساتھ پھسلے تھے۔ اتنے مہینوں میں وہ مراد نے انہیں زیادہ تر روتے ہی دیکھا تھا۔ کبھی کبھی انہیں حیرت ہوتی کہ کوئی اتنے آنسو کیسے بہا سکتا ہے۔ مراد کہا کریں۔ انہیں مقابل کا اتنا لیا دیا انداز اب پسند نہیں رہا تھا۔ مانا کہ ان کا نکاح صرف مصلحت تھا، مگر پھر بھی ان میں اس درجہ تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا بیٹا، وہ میری وجہ سے گھر نہیں آ رہا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ مجھے واپس چھوڑائیں، لیکن اسے لے آئیں۔ اپنی بیٹی کے بعد انہیں اپنے محسن کے بیٹے کی فکر لاحق تھی۔ مراد مصنوعی مسکرا دیے تھے۔ وہ آپ کی نہیں، میری وجہ سے نہیں آ رہا، اور آپ خود کو اس گلٹ سے باہر نکال لیں۔ آپ کی وجہ سے کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ وہ انہیں پچھتاوے اور احساس گناہ سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ وہ پھر سے احسان مند ہوئی۔ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، اپنے اپنے حساب سے گناہ کرتے ہیں، اور دوسروں کو ان گناہوں کی بنیاد پر جج بھی کرتے ہیں جو ہم نے خود نہیں کیے ہوتے۔ شاید آپ کو میں نیک لگوں، مگر کئی لوگوں کے لیے میں بالکل بھی اچھا انسان نہیں۔ بس ہم ہر ایک کی کہانی میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ سمجھانے والے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ راحت نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ ان کے دل کو کچھ تپشی ہوئی تھی۔ مقابل بیٹھا شخص ان کی مدد کرے گا، انہیں یقین تھا، لیکن اب وہ خود بھی میدان میں آئیں گی۔ انہیں خود اپنی بیٹی تلاش کرنی ہوگی۔ کھانا کھا لیں، مجھے کچھ ضروری کاغذات دیکھنے ہیں۔ گھڑی پر وقت دیکھتے انہوں نے تاکید کی تو وہ مثبت انداز میں سر ہلاتے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ جو شخص گنہگار کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی گنہگار ہی ہوتا ہے۔ اللہ پردے نہ رکھے تو ہم سب کی عزتیں خاک ہو جائیں۔ انہوں نے گہرا سانس بھرتے واپس اپنا مطلوبہ صفحہ کھولا۔ ارد گرد نظر دوڑاتے اس نے فون پر لکھا کچھ پڑھا تھا۔ تصدیق کے فقدان پر اس نے قدم اٹھائے کہ اس کے سامنے چند باوردی لوگ آ کر رکے تھے۔ ایکسکیوز می۔ وردی میں ملبوس اس سفید رنگت والے شخص نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یس۔ اس نے فون کی اسکرین بجھاتے کنکیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جو کچھ مشکوک ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ جرمنی سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس شخص کی آنکھیں اسے مشکوک انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ اسے سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ نہیں، میں پاکستان سے ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اپنا پاسپورٹ دکھا سکتی ہیں؟ مقابل کو اس کے موڈ کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ زخرف نے اچنبھے سے اسے اور پھر گاڑی میں بیٹھے ان پولیس افسران کو دیکھا، پھر فرنٹ کوٹ کی اندرونی جانب سے پاسپورٹ برآمد کرتے ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک نظر پاسپورٹ پر ڈال کر دوبارہ اس کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پاسپورٹ واپس اس کے حوالے کر دیا۔ انجوائے یور ایوننگ، وہ مصنوعی مسکراہٹ سمیت کہتے اپنی گاڑی کی جانب چل دیے۔
मगर ज़ुहरफ नूर का सारा मूड बर्बाद हो चुका था। चंद सेकंड वहां खड़े रहने के बाद वो पैर पटक कर वापस चलने लगी। अपना मुल्क अपना ही होता है। कोई आकर आपसे आपकी शनाख्त नहीं मांगता। आपको हर वक्त शनाख्ती कार्ड लेकर नहीं घूमना पड़ता। कोई आपको सेकंड या थर्ड क्लास के शहरियों की तरह नहीं देखता। राह चलते कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोककर ये नहीं पूछता कि क्या आप उसके मुल्क से हैं या नहीं। सब बरहमी से खुद कलामी करते वो तेज कदमों से जाने किस रास्ते पर चलती जा रही थी। अंदर उबाल उठ रहे थे। वो इतनी वीआईपी रही थी कि कभी किसी ने उससे तारुफ तक नहीं मांगा था, और यहाँ वो उससे नेशनैलिटी पूछने आ गए थे। मैंने शक्ल से इलीगल कामों में मुलविस लगती हूँ क्या? मतलब हद हो गई। वो अपने दिल के भगोले फोड़ रही थी। इर्द गिर्द की रोशनियां बेविकत होती चली गईं। बर्लिन की जाको चौबंद रविशों से जहर लगने लगी थी। मैंने कई अरसा कबल एक सतर सुनी थी, इस जहां में हमारी अलामत वतन, और आज वाकई यकीन आ गया कि हमारी पहचान पाकिस्तान से ही है। दूसरे ममालिक में हमसे हमारा नाम, बाद में हमारी नेशनैलिटी पहले पूछी जाती है। वो जज्बाती सी होकर सोचने लगी थी। पहली बार किसी ने उसे यूं रोककर उसकी शिनाख्त पूछी थी। उसे इस वक्त पाकिस्तान से इतनी शदीद मोहब्बत महसूस हुई कि जर्मनी की सारी खूबसूरती मान पड़ गई। बाढ़ में गया जर्मनी और ये मनहूस बर्लिन। हदीद के बर्लिन पर लानत भिड़ते उसे अब खासा सकून महसूस हुआ था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।